کرنا یا بھجانا یا نئے لباس پہنانا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا، پھولوں کا، یہ سب اسراف ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، درست نہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے اور ماحول میں جس کو روکنے کی ضرورت ہے، وہ ہے بسم اللہ کا منانا۔ اسی طرح سے کچھ ہوتا ہے، وہ بھی لوگ بچے کی بسم اللہ کرتے، تسمیہ خوانی بولتے بھی، اس کے کارڈز بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بدعتی رسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے یہود ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، جین ہو، کسی مذہب کا، آپ نے فرمایا یہودی، نصرانی یا مجوسی ہو، کسی مذہب کا ہو، وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، ہم بولتے نہیں 4 سال 4 مہینے اور چوتھے دن بسم اللہ پڑھا کے اس کو مسلمان بناتے ہیں۔ یہاں تو شریعت بڑی پیدا ہی مسلمان ہوا وہ، تسمیہ خوانی، پھر اس میں کیا ہے 2 لڈو بڑے بڑے اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، الگ الگ ہر علاقے کی رواج ہے، بیچ میں بٹھاتے ہیں اور پھر وہ پتہ نہیں مولانا صاحب آتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، بولتے آج مسلمان ہوا۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندوؤں میں جب برہمن جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بچہ جب وہ تاگا باندھتا ہے تو 4 سال بعد اس کی ایک رسم ہوتی ہے۔ اسی طرح سکھوں میں جو ہے اس کو جب سردار بنایا جاتا ہے تو 4 سال بعد اس کی ایک رسم ہوتی ہے۔ اسی طرح جینوں میں جب وہ جین گرو بنتا ہے تو 4 سال میں ایک رسم ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی شاید ان کا دیکھ کے 4 سال 4 مہینے اور چوتھے دن، میں نے ایک بار پوچھا یہ 4 سال 4 مہینے چوتھے دن کیا ہے؟ تو اس لیے کہ بولے 4 خلیفہ، 4 امام، 4 فرشتے، 4 یہ 4، میں نے کہا بس کافی 4 ہو گئے، یہ کافی ہمارے لیے۔ تو کہاں سے لائے آپ نے سب یہ ڈیٹ جو طے کی، کہاں سے کی 4 سال چوتھا مہینہ اور چوتھا دن؟ تو کہا فلاں۔ تو یاد رکھیے یہ سب خرافات ہیں اور ان سے بچنے کی ہم خود بھی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کو بچائیں۔ تو یہ اس طرح سے بسم اللہ، اس میں یہ جو روزہ رکھا ہے روزہ کو شائع مت کیجیے، اخباروں میں بھی اس کو شائع مت کیجیے، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے، یہ فرض عبادتیں ہیں۔ آج آپ روزہ کشائی کریں، کل وہ بولیں گے نماز کی میری چھاپ، اس لیے میں نماز پڑھا، ٹھیک ہے، یہ فرض عبادتیں ہیں۔ ہاں ترغیب ضرور دلائیے کہ بچوں کو آپس میں دیکھو تمہارے بھائی نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ رہا ہے، یہ ایک الگ شکل ہے، لیکن اس طرح کے کام کر کے یا ایسے رسومات میں مت ملوث ہوئے جس سے دوسروں کو اور غریبوں کو بالخصوص تکلیف ہو۔